رمضان المبارک کا وہ خاص عمل جو ان عظمت والی گھڑیوں کے اندر، جو ان رحمتوں والی گھڑیوں کے اندر، جب میرے رب کی رحمت جوش کے اندر ہو، تو اس وقت جو شخص اپنی مشکلات کو، اپنی تکالیف کو، اپنی ساری مصیبتوں کو اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے اور اس صورت کا ورد کرتا ہے، پھر اس صورت کا کمال دیکھیں، معجزہ دیکھیں، کرشمات دیکھیں، فوائد دیکھیں، برکات دیکھیں کہ گاڑی، گھر، بنگلہ، عزت، مال، دولت، مقدر، نصیب، سب کچھ میرا رب آپ کو عطا کرے گا۔ مقدر اور نصیب ایسے بدلیں گے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ وہ آپ سے پوچھیں گے کون سا عمل کرتے ہو، کیسا عمل کرتے ہو، کیا کر رہے ہو کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو اتنا عطا کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، پورا سال اتنا ملے گا کہ جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس وظیفے کو کر لیجئے، قرآن پاک کی اس صورت کا عمل کر لیجئے۔ اور عمل کی طرف جانے سے پہلے ایک ایسا عمل، ایک ایسا نادر عمل بتا دوں، ایک ایسا نادر آپ کو ذکر بتا دوں۔ پورا رمضان المبارک جو شخص اس ذکر کو کرے گا، رب کائنات کی قسم، سنن ابی داؤد کے اندر بھی روایت موجود ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، اور حبیب کبریا نے فرمایا ہے، اور خود میرے رب رحمان نے 29ویں پارے کے اندر فرمایا ہے کہ جو شخص استغفار کرے گا، کثرت کے ساتھ کرے گا، 1-2 بار نہیں، 100-200 بار نہیں، کثرت کے ساتھ کرے گا۔ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، نعمتوں کی، رحمتوں کی میں بچھاڑ کر دوں گا اس بندے پر، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مال کو بڑھا دوں گا اور اولاد میں اضافہ کروں گا۔ اور حدیث پاک کے اندر حبیب کبریا نے فرمایا کہ ساری مشکلات اس کی دور ہو جائیں گی جو استغفار کرتا ہے۔ تو استغفار کے ساتھ ساتھ جو شخص یہ عمل کرے گا، انشاءاللہ رمضان کی ساری رحمتیں سمیٹے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے نیچے لکھ دیجئے گا نا استغفار یا آمین۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اتنی عقیدت ہو، اتنا پیار ہو، اتنا عشق ہو کہ آپ تڑپ اٹھیں آقا کی محبت کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا دنیا کے کسی کونے پر بھی درود پاک پڑھو نا، وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور اتنی عقیدت ہو گویا آپ روضے رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں، گویا آپ اپنے آقا کے روضے کے بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ تو آپ نے پیار سے، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک کا نذرانہ کتنی مرتبہ پیش کرنا ہے، اور کون سے درود پاک پڑھنا ہے، اور کیسے پڑھنا ہے، سب کچھ آگے چل کر ویڈیو میں بتا دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، تو وہ درود پاک کتنی مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ ذمہ داری لے تو انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے، فلاں شخص نے میری ذمہ داری لے لی، فلاں آدمی نے میری ذمہ داری لے لی، وہ بڑا آدمی ہے اس نے ذمہ داری لے لی۔ او میرے پیارے بھائیو، احکم الحاکمین، سارے بادشاہوں کا رب، سارے دنیا میں جتنے بھی مالک ہیں ان تمام مالکوں کے اوپر بڑا مالک، بڑا بادشاہ اور بڑا پالنے والا رب، ایسا رب کہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ لیس قبلہ شیء هو الاول لیس قبلہ شیء، وہ ایسا پہلا کہ اس سے پہلے کوئی نہیں۔ هو الاخر لیس بعدہ شیء، وہ ایسا آخر کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ وہ رب آپ کی ذمہ داری اٹھائے تو آپ کے کام ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو 3 مرتبہ پڑھنے سے
اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ اب درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ نماز والا درود پاک۔ ارے مفتی صاحب نماز والا ہی درود پاک خاص کیوں ہے، کوئی اور درود پاک کیوں نہیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں، نماز والا درود پاک اس لیے خاص کیا ہے کہ اس میں آپ کا تلفظ صحیح ہے، یہ آپ بالکل صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ دن میں کئی مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اب پڑھنا کیسے ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ایک مرتبہ آپ نے اپنی زبان سے یہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کون سا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ہاں اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، 3 مرتبہ آپ نے یہی درود 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تلفظ ٹھیک نہیں ہے، 1 مرتبہ اسی ویڈیو میں سے آپ نے جو ہے اس کے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ اسی ویڈیو میں سے آپ نے پیچھے کر کے سن لینا ہے۔ 1 مرتبہ اپنی زبان سے پڑھ لینا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے سن لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کریم کا پیارا نام ہے یا غنی یا رزاق، یا غنیو یا رزاقو۔ یا غنیو آپ علادہ پڑھ لیں، یا رزاقو آپ علادہ پڑھ لیں۔ یا غنیو کو 1001 بار، یا رزاقو کو آپ نے 1001 بار پڑھ لینا ہے۔ تو دونوں کو علادہ تسبیح کے دانے کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد یا غنیو کو آپ نے 1001 بار پڑھ لینا ہے، پھر یا رزاقو کو آپ نے 1001 بار پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے قرآن پاک کی، اس سورت کا ورد آپ نے کرنا ہے، اور اس سورت کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اب وہ سورت کون سی ہے؟ تو وہ سورت سورہ اخلاص ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت آپ نے پڑھ لینی ہے۔ یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک کا نذرانہ 3 مرتبہ پیش کر لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن 7 دن اس عمل کو کریں گے زیادہ بیسٹ ہوگا۔ تو عمل 1 مرتبہ پھر سن لیجئے گا۔ پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک یہی نماز والا درود پاک، پھر اس کے بعد 1001 بار یا غنیو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد
1001 بار یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص کو آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینا ہے، اور پھر سلام علی نوح فی العالمین، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد معزز سامعین کرام عمل مکمل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے اس عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، اگر ناغہ ہو جائے تو پھر نئے سرے سے شروع کرنا ہے۔ 7 دن کریں گے، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر مشکل دور ہو جائے گی، ہر تکلیف سے چھٹکارا ملے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔